बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सऊदी अरब में अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। ये 32वीं अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस थी। इसकी दावत खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तरफ से भेजी गई थी और उनके नयाबत करते हुए उनके नायब के तौर पर सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने बतौर सरबराह के ऐलान जद्दा जारी किया है। कॉन्फ्रेंस में पहली मर्तबा एक तवील अरसे के बाद शाम के सदर बशार अल असद ने भी शिरकत की है। याद रहे कि सऊदी अरब ने शाम के साथ ताल्लुकात की बहाली के हवाले से गुज़श्ता दिनों अहम कदम उठाया था और दीगर अरब ममालिक से भी इस हवाले से राब्ता किया था और फिर उसके नतीजे में अभी शाम के सदर जो हैं वो सऊदी अरब के शहर जद्दा में आए और अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। इस पर इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त में या इसी नशिस्त के आखिर में बात करेंगे कि सऊदी अरब की जो शाम के साथ ताल्लुकात को कायम करना है और दीगर अरब ममालिक का उसकी वजूहात क्या हैं और उसके मुस्तकबिल में असरात क्या होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में बतौर ख़ास मेहमान ख़ास जो है वो यूक्रेन के सदर को भी बुलाया गया। आपको याद होगा कि 2 माह पहले या 1.5 माह पहले सऊदी अरब के वजीर खारजा जो हैं अमीर फैसल बिन फरहान वो यूक्रेन गए थे और उन्होंने यूक्रेन के सदर से मुलाकात की थी। उसके बाद रूस, बरतानिया, अमेरिका, इन सब के साथ सऊदी अरब की क़यादत का राब्ता हुआ था। सऊदी अरब की वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ही की कोशिशों से आपको याद होगा कि जंगी कैदी कह लें या मुख्तलिफ मुल्कों के जो लोग रूस में या यूक्रेन में कैद थे उनकी इस जंग के दौरान जो कैद हुए उनकी रिहाई भी मुमकिन हो पाई थी। आलमी दुनिया, इस्लामी दुनिया, अमन चाहने वाले आलमी मुबश्शिरीन यूक्रेन के सदर का सऊदी अरब की इस कॉन्फ्रेंस में आने को बहुत अहमियत दे रहे हैं। इत्तलात ये भी हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी किया है। लिहाजा जो अमन का एक ख्वाब है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहिदा हो जाए कोई और जंग रुक जाए, वो एक मुस्बत सिमत की तरफ जाते नजर आ रहा है। सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमें खित्ते को तनाज़ात के जोन में तब्दील करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और यह भी उन्होंने कहा कि दुनिया को मैं ये बता रहा हूं, आलमी दुनिया को, कि अमन की मंजिल करीब है, आलमी अमन करीब है। इसीलिए आपको याद होगा कि पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने बल्कि 1 माह पहले रमज़ानुल मुबारक में जो इस्लामाबाद में कायदुस्सलाम अल आलमी का लक़ब दिया था अमीर मोहम्मद बिन सलमान को, वो उनकी इन्हीं कोशिशों को देखते हुए दिया गया था कि जो वो दुनिया में, सिर्फ इस्लामी दुनिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने शाम के सदर की आमद के ऊपर भी ये कहा कि जो बहरान है शाम का वो खात्मे की तरफ जाएगा और वो ख़त्म होगा। इफ्तिताही इजलास में भी अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने जो बात कही कि अरब अवाम की मफादात की खातिर जो है वो अमन की पॉलिसी की तरफ जाना होगा। उन्होंने शाम के सदर का खैर मकदम भी किया और यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि शाम में अमन हो, शाम में अमन आए और वहां की सूरत हाल बेहतर हो
اور ہم اس میں بطور معاون اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس امن سے، اور یہ سچ بات ہے کہ جنگوں سے ملکوں کو کچھ نہیں ملتا، جنگیں ملکوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ جو سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے شام کے صدر کے ساتھ اور شام کے ساتھ تعلقات کی بحالی میں کردار ادا کیا، اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے شام چاہتے ہیں شام کی عوام کا بھلا ہو، اور خطے کے بہتر مستقبل کے حوالے سے جو ہماری آرزویں ہیں وہ پوری ہوں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے، شامی اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں اور وہاں امن آ جاتا ہے، اور شام کی عوام اور شام کی حکومت کے درمیان معاملات طے پا جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک امن اور استقرار کی کیفیت آتی ہے، تو یہ عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑی نوید ہوگی، ایک نوید صبح ہوگی۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کا اہم ترین مسئلہ فلسطین ہے اور کشمیر ہے۔ عرب سربراہ کانفرنس میں فلسطین کے صدر محمود عباس تشریف لائے، اور انہوں نے بھی ان کا جس طرح خیر مقدم ہوا وہ عالمی ذرائع ابلاغ اور عرب ذرائع ابلاغ میں واضح نظر آ رہا ہے۔ امیر محمد بن سلمان، سعودی عرب کے بارے میں بہت سی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے، لیکن امیر محمد بن سلمان نے واضح کر دیا، کلیئر کر دیا کہ مسئلہ فلسطین کل بھی عربوں اور مسلمانوں کا کلیدی مسئلہ تھا، اور آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ وہ لوگ جو افواہیں پھیلاتے ہیں، جو افواہ سازی کرتے ہیں صبح و شام، ان کو یہ پیغام ہے، ان کو بتا دیا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ عرب دنیا کا، اسلامی دنیا کا کل بھی اولین مسئلہ تھا، آج بھی اولین مسئلہ ہے۔ اس کے بغیر آگے بات نہیں بڑھ سکتی۔ اور اسی طرح کشمیر بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ اسلامی دنیا کا اولین مسئلہ ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے اختتام پہ میں عرض کروں گا کہ ہندوستان جو کچھ سازشیں کر رہا تھا G20 کے اجلاس کے حوالے سے، اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ سعودی ولی عہد نے اس بات کو بڑا واضح کیا ہے کہ فلسطین عرب دنیا کی خارجہ پالیسی میں سر فہرست معاملہ ہے۔ فلسطینیوں کی زمین کی واپسی، فلسطینیوں کے جائز حقوق کی بازیابی، اور 1967 کی سرحدوں کے دائرے میں خود مختار فلسطینی ریاست قائم کرنے کے سلسلہ میں فلسطینی عوام کی مدد میں کبھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور کبھی کسی کمی سے کام نہیں لیا جائے گا۔ یہ عرب سربراہ کانفرنس کا اعلامیہ ہے جو جدہ میں ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو افواہ سازی کرتے ہیں، جو یہ نہیں سوچتے کہ ہماری افواہوں سے نتائج کیا نکلتے ہیں، یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ سعودی عرب میں ہونے والی عرب سربراہ کانفرنس میں سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ بات ہوگی تو فلسطینیوں کی آزاد خود مختار ریاست کے حوالے سے بات ہوگی، بات ہوگی تو فلسطینیوں کی زمینوں کی واپسی پہ بات ہوگی، بات ہوگی تو فلسطینیوں کو جو 1967 میں جو حدود قائم ہوئیں ان کے سرحدوں کی جو ہے دائرے پہ بات ہوگی، اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام پہ بات ہوگی۔ یہ بات بھی واضح کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس اعلامیے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ اہمیت فلسطین کے مسئلے کو دی گئی ہے کہ سعودی عرب بین الاقوامی قراردادوں اور عرب امن فارمولے سمیت تمام متفقہ بین الاقوامی بنیادوں کے مطابق مشرقی القدس کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنانے کے لیے پرعزم تھا، ہے اور رہے گا۔ معاملہ کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا، کوئی خوش فہمی کا شکار نہ ہو، کوئی غلط فہمی کا بھی شکار نہ ہو کہ فلسطینی ریاست کے بغیر سعودی عرب کوئی اور حل قبول کرے گا۔
یا عالم اسلام کوئی اور حل قبول کرے گا؟ فلسطین کے ساتھ پورا عالم اسلام کھڑا ہے، اور جب امت کی قیادت اور عرب اسلامی دنیا کی قیادت یہ بات کہہ رہی ہے کہ اور کوئی حل قبول نہیں ہے، تو یہی موقف پاکستان کا ہے، یہی موقف پورے عالم اسلام کا ہے۔ اسی طرح ناظرین، آپ کو علم ہے کہ سوڈان کا بحران ہے۔ اس وقت سوڈان میں جنگ جاری ہے، اس کے حوالے سے بھی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مکالمے سے ہی مسائل حل ہوں گے، مکالمہ ہی مسائل کا حل ہے، اور مکالمے سے ہی بات آگے بڑھے گی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے سعودی عرب نے سوڈان کی جو متحارب گروپ ہیں، جو فریقین ہیں، ان کو بٹھایا تھا اور ان کے درمیان بات چیت کروائی تھی۔ اس کانفرنس نے اس کا بھی خیر مقدم کیا ہے، اور یہ امید کی ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے گا سوڈان میں۔ اسی طرح یوکرائن کا جو معاملہ میں نے شروع میں کہا کہ اس کانفرنس کا مہمان خصوصی یوکرائن کے پریزیڈنٹ کو بنایا، یوکرائن کے معاملے کے اوپر بھی کہا کہ جو امن کے لیے اقدامات ہوں گے ہم ان کی حمایت کریں گے اور ہر طرح سے اس میں تعاون کریں گے۔ سعودی عرب، عرب دنیا، اسلامی دنیا چاہتی ہے کہ یوکرائن میں بھی انسانی حالات خراب نہ ہوں، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی پیشکش کر دی گئی ہے سعودی عرب کی طرف سے، وہ ثالثی کی پیشکش ہے، اور کہا گیا کہ اس کے لیے روس اور یوکرائن کے درمیان مفاہمت کے لیے ہم تیار ہیں، ثالثی کے لیے ہم تیار ہیں۔ سعودی عرب امن کی بحالی کے لیے تمام بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرے گا۔ سعودی ولی عہد نے یمن کے معاملے پر بھی، لیبیا کی صورتحال پر بھی، باقی خطے کے ممالک کے حوالے سے بھی جس درد مندی کا اظہار کیا، وہ یہ بات واضح کر رہا ہے کہ عرب اسلامی دنیا کے اندر، جو ایک شامی اسکالر نے کہا ہے کہ عرب دنیا کو جس طرح کا اسلامی لیڈر چاہیے، ایک عرب لیڈر چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی دنیا کو جس طرح کا ایک ویژن والا لیڈر چاہیے تھا، امیر محمد بن سلمان وہ لیڈر بن کے ابھرے ہیں، اور دنیا کے سامنے ان کی وہ جو کوششیں اور کاوشیں ہیں وہ دنیا کے سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان، اہل پاکستان، عالم اسلام، عرب دنیا، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب جس طرح فلسطین کے معاملے پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کشمیر کی صورتحال پر جو فلسطین اور کشمیر کے اوپر موقف ہے سعودی عرب کا، اس پر اب عملی اقدامات کی طرف، جس کا اس اعلامیہ میں بھی ہمیں ذکر نظر آتا ہے، جانا چاہیے، اور کشمیر کے مسئلے کو بھی مسلم امہ کو اسی طرح آگے لے کے چلنا چاہیے جس طرح فلسطین کے مسئلے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو جس طرح اسرائیل فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا ہے، اسی طرح ہندوستان کشمیریوں پہ ظلم کر رہا ہے، بلکہ ہندوستان جو اقلیتوں کے ساتھ کر رہا ہے اس کی صورتحال تو بہت ہی گمبھیر ہے۔ ان حالات میں ہندوستان ایک G20 کی کانفرنس مقبوضہ کشمیر میں کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم تسلسل سے اس پہ بات کر رہے ہیں، اللہ کا فضل، اس کا کرم شامل حال ہوگا انشاءاللہ، اور یہ بات کلیئر اور واضح نظر آ رہی ہے کہ جو تخریب ہندوستان کرنا چاہ رہا ہے اس میں کچھ ممالک ضرور رکاوٹ بنیں گے، اور اس کا پہلا قدم ہمارے دوست ملک چین نے اٹھایا ہے۔ ہم چینی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ چین نے مقبوضہ کشمیر میں G20 کانفرنس کی مخالفت کر دی ہے، اور چینی وزارت خارجہ نے بڑا واضح اور کلیئر کیا ہے کہ اگر یہ کانفرنس وہاں ہوگی تو چین اس کا بائیکاٹ کرے گا۔ بھارت، چینی وزارت خارجہ کے بیان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بھارت غیر قانونی طور پر یہاں یہ کانفرنس منعقد کرنا چاہتا ہے، عالمی قوانین کے خلاف یہ کانفرنس ہے۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ترکی، سعودی عرب، کینیڈا، امریکہ،
रूस और दिगर ममालिक भी जो हैं वो इस हवाले से हिंदुस्तान की इस साजिश को नाकाम बनाएंगे और मकबूजा कश्मीर में G20 की किसी कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। पाकिस्तान वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है, हम अमन चाहते हैं, लेकिन उस अमन का मतलब कमज़ोरी नहीं है। हिंदुस्तान 5 अगस्त की पोजीशन पे वापस जाए, कश्मीर पे मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला जाए, फिर ही बात आगे बढ़ सकती है। और इस तरह की कोई साजिश और कोई कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी जिससे कश्मीरियों की हक तलफी हो। आलमी दुनिया इसी तरह हिंदुस्तान चाहता है कि वहाँ पर एक मजहबी कॉन्फ्रेंस भी करे। इंशाअल्लाह कोई मजहबी लीडर मकबूजा कश्मीर में और हिंदुस्तान में नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। बैनुल मज़ाहिब कैसे आप हमआहंगी की बात कर सकते हैं जब आपके मुल्क के अंदर मसीहियों, सिखों, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा हो? क्या ये सच नहीं है कि हिंदुस्तान ने अक़लियतों के लिए जीना हराम किया हुआ है? इससे इनकार किया जा सकता है? आज ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में मज़ीद जो पेशरफ्त हुई होगी उस पर भी बात करेंगे, कुछ मुल्की हालात के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सवाल एक ही है और वो ये है कि पाकिस्तान को अगर हमने दुरुस्त करना है तो उसमें हमने अपना किरदार कितना अदा किया है, इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।